السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ علامہ ابن قیم نے درود پاک پڑھنے کے 39 فوائد ذکر کیے ہیں، ان میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ عز و جل کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے جب تک کہ مجھ پر درود نہ پڑھا جائے۔ درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ اب کوئی مجھ پر زیادہ درود پڑھے یا کم پڑھے، اذان کے بعد اگر درود شریف پڑھا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو سکون اور تر و تازگی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو کوئی پریشانی یا مصیبت ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ یہ پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے دن میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل اس کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت پڑھنے کے بعد ایک شخص نے 500 بار درود پڑھنے کا معمول بنا لیا تو اللہ عز و جل نے اسے وہاں سے رزق عطا فرمایا جہاں سے اسے گمان بھی نہ تھا، حالانکہ وہ اس سے پہلے مفلس اور حاجت مند تھا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دن کا چوتھا حصہ آپ پر درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو اور بڑھا دو۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دن کا آدھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اور بڑھا دو۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سارا دن آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہیں تمہاری پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو کیا تب بھی آپ پر درود پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے مٹی پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میری بارگاہ میں جبریل امین تشریف لائے
اور جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس کے روزے نہ رکھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے دوسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور رب کی بارگاہ سے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری مرتبہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ دوستو، درود پاک ایک مختصر سی عبادت ہے۔ آپ صرف اس مختصر سے درود کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیجئے اور روزانہ کم از کم 500 مرتبہ اس کو ضرور پڑھیں۔ وہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور کاروبار اور رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو مل سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔